بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ سب کا خوش آمدید ہمارے چینل لو پیس ایمینٹی پہ۔ آج 10 اپریل 2022 اور میں اپنی ویڈیو کا جو آغاز ہے وہ کروں گا ایک چھوٹے سے شعر کے ساتھ۔ غیرت ہے بڑی چیز جہان نے تگے دو میں، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ میں سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گا ان لوگوں کا کہ جن لوگوں نے میری پچھلی ویڈیو پہ کمنٹ کیے۔ بہت زیادہ نام ہیں، بہت زیادہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے اس پہ جو کمنٹس کیے، 1 to 1 لوگوں نے بات کی اور میری جو مسالے کی ریسیپی تھی اس کو پسند کیا۔ I would say good luck to Pakistanis people who was against Imran Khan's government. You will see soon and you will realize how much prices for petrol, electric, etc. will go up. Then we will see what they have to say. You people need to wake up, open your eyes. Inshallah, I have always supported Pakistan, not the corrupt people. میں نے تھوڑی سی انگلش ایڈ کی ہے کیونکہ مجھے کہا گیا جی کہ آپ تھوڑی سی انگلش میں بھی بات کیجیے گا، اور میں کوشش کروں گا کہ میں انگلش سب ٹائٹل بھی جو ہے وہ بھی میں ساتھ لے کے چلوں، انگلش سب ٹائٹل جو اس میں بھی تھوڑی سی بات کروں۔ ابھی جو کرنٹ سچویشن تھی وہ یہ تھی کہ حاضر سروس سازش روکنے والا بھاگ گیا، ریٹائرڈ تحقیقات کرنے سے بھاگ گئے اور عدلیہ خط دیکھنے سے بھاگ گئی۔ تاریخ یاد رکھے گی کہ صرف ایک عمران خان تھا جو میدان میں کھڑا رہا اور سرخرو ہو کے یہاں سے نکلا۔ اس کے ساتھ میں تھوڑی سی اور بھی چیز ایڈ کر دوں۔ خان تیرے بغض میں بڑے بڑے کردار گرے، خان تیرے بغض میں بڑے بڑے کردار گرے، منصف گرے سالار گرے، عدل کے اونچے مینار گرے، مذہب کے ٹھیکے دار گرے، اس مٹی کے غدار گرے۔ ایک غریب آدمی کو انصاف دلانے کے لیے کبھی بھی عدالت نے وہ کام نہیں کیا جو آج رات کو 12 بجے جا کے عدالتیں کھلیں۔ اور سب سے پہلے میں منشن کروں گا غدار صادق کو، ایاز صادق کو۔ ایاز صادق نے جب طریق عدم اعتماد کی ساری جو بات تھی وہ کمپلیٹ کی تو اس کو تھوڑے سے آنسو ہوئے آنکھ میں، تو کہتا ہے کہ آج اپوزیشن میں جو سارے لوگ بیٹھے ہیں، آپ لوگ جو چور بیٹھے ہوئے ہیں، تو مجھے کمی محسوس ہو رہی ہے بڑے چور کی جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے نواز شریف۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ ساری گیم کیا تھی۔ پھر اس کے بعد اس نے ایک اور صاحب ہیں غدار اعظم، ان سے بات کرنے کے بعد کہا جی کہ یہ جانتے نہیں ہیں، مجھے ان کے ساتھ یاد کرا دوں، بڑے پرانے ریلیشن ہیں۔ انہوں نے، آپ میری بات پہ اگر یقین نہیں کر رہے تو آپ واپس جا کے لائیو ساری ٹیلی کاسٹ سنیے گا۔ اس نے کہا جی کہ آج میں نواز شریف کی کمی محسوس کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کتی چورا نال ملی سی، تاں ہی راتی 12 بجے سارا کچھ اوپن ہویا۔ اس کے بعد میں ذکر کروں گا آور سلوٹ اسد کیسر اینڈ قاسم سوری۔ انالیسس کرنے والوں نے یہ بات کہی ہے کہ انہوں نے استعفیٰ اس لیے دیا ہے کہ ان کو جو کچھ کہا گیا، انہوں نے کہا اور فٹ ہم یہ کام نہیں کریں گے، ہم استعفیٰ دینا منظور ہے ہمیں، لیکن ہم یہ کام نہیں کریں گے جو ہمیں کہا گیا ہے۔ ہمیں پاکستانی کرنسی پسند ہے، ہمیں امریکن ڈالرز پسند نہیں ہیں۔ آگے چلتے ہیں شہباز شریف کی تقریر کی طرف۔ اس نے کہا جی کہ سب سے پہلے اس نے کہا جی کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میرا ایک دوست تھا، تو جب ہم کھانا کھا کے ہوٹل سے نکل رہے ہوتے تھے، کاؤنٹر کی طرف آتے تھے، تو وہ کہتا تھا نہیں میں دوں گا، اندر سے وہ کہہ رہا تھا تو ہی دے، پھر کہتا نہیں میں دوں گا، بل دینے کی بات کریں، میں بل دوں گا، اندر سے کہہ رہا تھا تو ہی دے۔ تو مجھے شہباز شریف کی جب وہ تقریر سن رہا تھا ابھی میں، تو مجھے بات یاد آ گئی۔ اس نے کہا میں اللہ کا شکر ادا کر دوں، اس نے کہا ابھی میں امریکہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا جی کہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم نے جو ہاتھ جوڑے تھے بار بار، اس کا رزلٹ نکل آیا، ہم کامیاب ہو گئے۔
پھر اس نے کہا جی کہ جو پاکستانی قوم نے، ماؤں نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے دعائیں کی، اس کی بدولت ہم کمزور ہو گئے، سوری ہم اس کی بدولت جو ہے وہ کامیاب ہو گئے۔ اندر سے اس نے کہا ڈالوں نے بڑا کام کیا، ڈالوں نے بڑا کام کیا، تو مجھے وہ ساری سٹوری ریپیٹ ہو رہی تھی۔ پھر اس نے کہا کہ ہم کوئی بدلہ نہیں لیں گے، میں بھی اور بلاول صاحبہ بھی، اور سوری بلاول صاحب بھی، ہم کوئی بدلہ نہیں لیں گے کسی سے، لیکن قانون اپنا کام کرے گا، یعنی کہ اسا پوری پوری حقیقت سا اسا کوئی نہ کرنے لگے، لیکن قانون اپنا کام کرسی، لیکن اسا اسا ہی نال۔ سو آج میں سمجھتا ہوں کہ آن دی ون اینڈ مجھے شرمندگی فیل ہو رہی ہے کہ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے آج کی ڈیٹ میں، کہ ایک انڈر ٹرائل ملزم میرے پیارے وطن پاکستان کا وزیر اعظم بننے جا رہا ہے۔ آگے چلتے ہیں بلاول صاحبہ کی، سوری بلاول صاحب کی ویڈیو کی جانب۔ اس نے پہلے تو اپنے بالوں کو ایسے کیا، پھر اس نے ایسے کیا، اور ساتھ ہی اس نے کہا جی میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے اس مشن میں ہمارا ساتھ دیا۔ تو اندر سے اس نے کہا اس غداری کے پلان میں، اس لوٹ مارنے کے پلان میں آپ نے میرا ساتھ دیا۔ اس نے کہا جی کہ ویلکم ٹو دی اولڈ پاکستان۔ اب جب بارش آئے گا بہت زیادہ بارش آئے گا، جب ڈالر آئے گا بہت زیادہ ڈالر آئے گا۔ اس کی میں زیادہ بات نہیں کرتا، میں ریلی ہیٹ ہم۔ اچھا اس کے بعد آگے چلتے ہیں جناب، فضل الرحمان گروپ کا ایک ریپرزنٹیٹیو ہے، کیونکہ فضل الرحمان تو آ ہی نہیں سکتا، اس کی تو کوئی اس کے پاس کوئی منسٹری وغیرہ تو ہے نہیں ہے، تو وہ بیچارہ صبح سے اپنی گاڑی میں باہر بیٹھا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا مکاؤ کمیاں یار، میری گڈی ڈیزل بھی ختم ہوتا پہ، میں نے اندر بلاؤ۔ تو اس کا جو آیا انفارچونیٹلی مذہب کو بڑا استعمال کیا جاتا رہا ہے، کیا جا رہا ہے، فیوچر میں بھی کیا جائے گا۔ تو اس نے کہا جی کہ میں جتنے مرد مجاہد ہیں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، تو میں کہ لاکھ لعنت تیرے تھے۔ پھر اس نے کہا جی کہ قربانی جو گئی ہے، وہ جو قربانی دی گئی ہے وہ رائے گاہ نہیں جائے گی۔ آف کورس اتنے ڈالرز، اتنی انویسٹمنٹ، اتنا پیسہ جو کچھ انویسٹ کیا گیا ہے وہ ضائع نہیں جائے گا، آف کورس ضائع نہیں گیا، اور آج جو ہے ان کا مشن کمپلیٹ ہو گیا۔ لیکن عمران خان سلام ہے تجھے، تم انہاں کی صحیح ترسا ترسا کے نا، صحیح انہاں کو منتاں کروا کے، ایڑیاں رگڑوا کے، پھر اس کے بعد تم نے کہا ٹھیک ہے جی میں بنی گالا جا رہا ہوں۔ اور شہباز شریف نے یہ بات ضرور کہی ہے کہ مجھے اگر یہاں پہ ایڑیاں رگڑنے دی جائیں تو یہاں سے چشمہ نکلے گا۔ آگے چلتے ہیں، ایک عورت نے فیس بک پہ کہا کہ میں سوال کرتی ہوں جتنے بھی لوگ بلاول کو، اس کے بعد نواز شریف کو، یعنی جتنی یہ چور پارٹی ہے، ان ساروں سے میں سوال کرتی ہوں کہ کیا کوئی بھی عورت پوری دنیا میں یہ بات کہے گی کہ کاش میرا بیٹا نواز شریف جیسا ہوتا؟ کاش کوئی عورت کہے کہ کاش میرا بیٹا جو ہے وہ زرداری جیسا ہوتا؟ اگر مجھے موقع ملے، میں اس کو تھوڑا سا صحیح کہنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس عورت نے کہا جی کہ کوئی عورت پوری دنیا میں یہ بات کہہ سکے گی کہ اگر مجھے دوبارہ موقع ملے ماں بننے کا تو میں زرداری جیسے بیٹے کی ماں بنوں، کہ اگر کاش مجھے موقع ملے تو میں شہباز شریف جیسا بیٹا پیدا کروں؟ کیا یہ کوئی ماں کہہ سکتی ہے؟ میرا نہیں خیال۔ آپ ملینز عورتوں سے یہ بات پوچھیں کہ اگر تمہیں دوبارہ ماں بننے کا موقع ملے تو کیا تم زرداری جیسا، نواز شریف جیسا، فضل الرحمان جیسا بیٹا پیدا کرنے کی خواہش رکھتی ہو؟ تو جواب آئے گا نو۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی عورت کہہ دے یہ بات، میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے۔ لیکن اگر پوچھا جائے کہ عمران جیسا بیٹا، تو لاکھوں عورتیں کہیں گی کہ اگر ہمیں دوبارہ چانس ملے ماں بننے کا تو ہم چاہیں گی کہ ہم عمران جیسا بیٹا پیدا کریں۔ فیس بک پہ لوگ بہت زیادہ اپسیٹ ہیں۔ سلیم بھائی انہوں نے کہا جی کہ میں پاکستانی ہونے پہ مجھے جو ہے وہ شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ پاکستانی بہت زیادہ، جو محب وطن پاکستانی ہیں بہت زیادہ اپسیٹ ہیں، یہ کیا ہو گیا، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ ساری جو بات ہوگی اس پہ تو میں نے جو ڈسکشن کرنی تھی وہ سارا جو میں نے لے آؤٹ تھا اس پہ بات کر لی، لیکن اب آگے کی بات کرتے ہیں کہ ہم نے اپنا رول کیا پلے کرنا ہے۔ خیر یہ تو ایک جو مذہب کا ٹھیکیدار تھا وہ بھی آ گیا، جو نواز شریف بھی اب ٹھیک ہو کے واپس چلا جائے گا، اس کے بعد جو باقی چور لٹیرے ہیں وہ سارے اسحاق ڈار ہے وہ بھی چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے پاکستان کے لیے بہتری کرے۔ لیکن ہم نے اب آگے کیا کرنا ہے؟ چونکہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں مینشن کیا تھا I was not in
دی پولیٹکس اینی بفور، لیکن انشاءاللہ فرام ناؤ آن مجھے تھوڑا سا فیل ہوا کہ پولیٹکس یا اس کے متعلق بات کرنا از ناٹ ایزی تھنگ. لوگ آپ کو کرٹیسائز کرتے ہیں، لوگ آپ کو سم ہاؤ اچھا نہیں جانتے، لیکن آر ریلی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیٹ کہ لوگ کیا سوچیں گے کہ یہ کیا کرنا شروع ہو گیا. مجھے جو بہت زیادہ خوشی ہے وہ یہ ہے کہ مجھے 99.9% پازیٹیو فیڈ بیک آیا. اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کو لوگ پسند کرتے ہیں، عمران خان کو لوگ سپورٹ کرتے ہیں. 4990 یا 91 لوگ ہیں میری فیس بک پہ، صرف ایک بندے نے آ کے جو ہے وہ میری فیس بک پہ آ کے نیگیٹو کمنٹ کیے، باقی نے پازیٹیو کمنٹ کیے یا کمنٹ نہیں کیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ اکثریت، لکیلی میرے ساتھ جو زیادہ لوگ فیس بک پہ ہیں وہ عمران خان کو پسند کرتے ہیں. سو لیٹس سی آگے معاملات کی طرف جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ الیکشن جو ہوں وہ یو کے سے اور اوورسیز لوگ جو ہے وہ ووٹنگ کر سکیں اور عمران خان دوبارہ آئے. لیکن تاریخ نے ثابت کر دیا کہ بہت زیادہ چوروں نے مل کر ایک بندے کو کارنر کیا، اور جو بندہ کارنر ہوا اس پہ کرپشن کا کوئی الزام نہیں، اس پہ صرف وفا کا الزام ہے کہ اس نے اس قوم سے وفا کی. اس نے اس قوم کو کہا کہ تم عظیم قوم ہو، تم لوگ جو ہے پاکستانی ہو، سارا کچھ اس نے موٹیویٹ کیا. تو کچھ لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان جیسے لیڈر ڈیزرو نہیں کرتے تھے، ان کو چور ڈیزرو کرتے تھے. ایٹ دی اینڈ جو پریڈکشن ہے وہ یہ ہے کہ پیٹرول کی پرائزیں اوپر جائیں گی، گیس کی، بجلی کی، ہر چیز کی پرائزیں اوپر جائیں گی. تو آئی ایم ریئلی سوری ٹو سے کہ جو لوگ کہتے تھے عمران فلانی ٹینگی نے مہنگائی کری چھوڑی کاکھ نہ رہا، ویسے ان کو پھر میں پوچھوں گا. کچھ لوگوں کو میں جانتا ہوں، ان کو میں ڈائریکٹلی پوچھوں گا ہوں دسو عمران خان تک کو نہیں الیکشن ہو، عمران خان تک جڑا ہوا وہ پرائم منسٹر کو نہیں ہے، ہوں کیوں رولا پانے پہ ہو. قوم کو بے وقوف بنایا گیا، قوم کو صرف یہ کہا گیا جی کہ عمران خان بندہ ٹھیک نہیں ہے، مہنگائی کر رہا ہے. اور میں گارنٹی دیتا ہوں کہ ان لوگوں نے عمران خان کی کبھی سپیچ کو بھی نہیں سنا ہوگا. ناموس رسالت کے لیے جو کام وہ کر گیا نا عمران خان، شاید کسی نے بھی نہیں کیا. تو لوگوں کو ادھر سینس ہی نہیں ہے، لوگ ادھر جانے ہی نہیں چاہتے. بے ضمیر قوم. میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس وہ ورڈ جو ہیں وہ میں نہیں کہنا چاہ رہا یہاں پہ، چونکہ جو میں آج ورڈ کہہ رہا ہوں آف کورس میں نے دیکھا کہ جو میں نے ویڈیو 7 تاریخ کو ڈالی تھی 300+ اس پہ ویوز تھے، 26 لوگوں نے لائک کیا. شکریہ ان لوگوں کا جنہوں نے لائک کیا. ویوز اٹس اے نارمل تھنگ، لیکن جن لوگوں نے کمنٹس کیے بہت زیادہ نام ہے، مجھے کمنٹس آئے تو میں نے جو ہے وہ پراؤڈ فیل کیا کہ شکر ہے کہ جو میں نے باتیں کہیں وہ لوگوں تک پہنچیں. سو فرام ٹوڈے آن ورڈ جتنے بھی لوگ آپ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. آپ نے ہر ایک بندے کو جو آپ کے ان ٹچ ہے اس کو بتانا ہے کہ یہ جو پاکستان میں ہوا یہ رانگ تھا. عمران خان از دی رائٹ پرسن. اور چلیں اگر ایک سیکنڈ کے لیے عمران خان آج چلا گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں، لیکن مجھے جو سب سے زیادہ پراؤڈ فیل ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ اس کو کرپشن کے الزام میں نہیں نکالا گیا کہ اس نے کرپشن کی ہے. اس کا قصور ایک ہی تھا کہ اس نے امریکہ کو للکارا. اور دیکھیں نا کہ اب وہ ایک میڈیا میں بندہ کہہ رہا تھا کہ ابھی تو جو ہے وہ سارے سلسلے ہوئے بھی نہیں تھے، وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے خط کا سہارا لیا. اب تو خط کو جو ہے وہ ریویل بھی کر دیا گیا. خط میں کیا بات تھی، ساری باتیں بھی کلیئر ہو گئیں، لیکن عدلیہ نے ایک بہت بہت برا رول پلے کیا ہے. رات کو 12 بجے عدالت لگی ہے اور ڈالرز کی اتنی زیادہ کوانٹٹی جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوئی تھی، اتنی زیادہ کوانٹٹی ڈسٹریبیوٹ ہوئی تھی کہ پاسبل ہی نہیں تھا کہ اس سارے کو روکنا. تو یہ ویڈیو جو ہے کوشش کریں کسی طریقے سے وہ جو 174 غدار ہیں، وہ جو 174 غدار ہیں جو بک گئے، جن کی بولی لگی، اور الحمدللہ عمران خان کی نہ بولی لگ سکی ہے نہ عمران خان کی بولی لگے گی. وہ جو 174 غدار ہیں ان کی فیملیوں تک جانا چاہیے کہ آپ اپنے گھر والوں کو، اپنے جن لوگوں نے آپ کو سلیکٹ کیا تھا ان کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ آپ نے ایک عظیم لیڈر کو شکست دی ڈالرز لے کے. اس کو آپ نے شکست دی، آپ نے اس کو جو ہے وہ کارنر کیا، بک گئے آپ لوگ. اور میں آگے انالیسس سن رہا تھا کہ یہ اتنی زبردست پلاننگ کی گئی تھی. عمران خان نے خیر اتنی جلدی پلاننگ کامیاب نہیں ہونے دی. اس نے صحیح ایڑیاں رگڑوائی ہیں، اس نے صحیح ہاتھ ایسے بندوائے ہیں کہ منتیں کرو تو اس کے بعد کام ہونا ہے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ جو
غدار پیدا ہوئے عمران خان کی ٹیم میں، ان کو بھی لائن اپ کیا گیا تھا، پیچھے رکھا گیا تھا کہ ان کے خلاف بھی جو رد دائر کی گئی ہے اس میں ان کے خلاف کچھ ایکشن نہ لیا جا سکے. یعنی ان کو پیسے دے کے خرید لیا گیا تھا، لیکن پیچھے رکھا گیا تھا کہ 174 کے اگر 174 ادھر سے پورے ہو گئے، جو چور ہم نے آلریڈی جو ہم نے غدار خریدے ہوئے، تو پھر ٹھیک ہے. اگر ادھر سے چور پورے نہ ہوئے تو جو پیچھے چور ہم نے ادھر عمران خان سے چوری کی ہیں ان کو استعمال کر لیں گے. بہت بڑی پلاننگ کی گئی. قوم حیران ہوگی کہ رات کو جو ہے وہ کاشف عباسی کو سن رہا تھا. کاشف عباسی نے کہا جی کہ مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی فلم دیکھ رہا ہوں میں، اور فلم میں بھی اتنا سسپینس نہیں ہوتا، اتنا تھرل نہیں ہوتا کہ جتنا پاکستان کی تاریخ میں کیا گیا. 10 اپریل 2022 میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری میں ایک ورس ڈے تھا، ایک بلیک ڈے تھا کہ ایک انڈر ٹرائل ملزم کو وزیر اعظم اور پھر ان چوروں کو، اور دیکھیں نا ایاز صادق کہہ رہا ہے کہ آج میں نواز شریف کی کمی محسوس کر رہا ہوں، باقی چور اکٹھے ہیں لیکن بڑا چور ادھر نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ جڑی گل میں آکھی سی 7 اپریل کی کتی چورانے ملی ہے، لوگوں کو شعور آ گیا ہے، لیکن وہ جو تحریک تھی وہ شروع ہو چکی ہے. لوگوں نے، میں نے ابھی دیکھا 15-20 منٹ کے اندر تو اتنے زیادہ لوگوں نے جو ہے وہ کمنٹس کیے ہوئے تھے فیس بک پہ، وہ فیل اشیم کر رہے ہیں، وہ اپسیٹ ہیں. آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے اکٹھے ہونا ہے اور سم ہاؤ ہم نے عمران خان کو واپس لے کے آنا ہے. اور ان چوروں کو آپ، اگر میں اگزامپل دیتا ہوں کہ اگر ایک چور برمنگھم کا تھا نا اور وہ کنگزیت رہتا تھا، تو اسٹریچ فوڈ میں رہتا ہوں، تو میری ذمہ داری ہے کہ میں اس چور کو جہاں دیکھوں نا میں کہوں وہ چور جا رہا ہے، وہ غدار جا رہا ہے. سو آپ بھی اپنا رول پلے کریں. 174 جو غدار ہیں جنہوں نے یہ کمپیننگ کی ہے ان کے علاقوں میں یہ ویڈیو جانی چاہیے. آپ خود بنا لیں ایک ویڈیو، آپ خود ایک ٹویٹ کر لیں، لازمی نہیں میری ویڈیو جائے. مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو بتانا کہ تم لوگ غدار ہو، تم لوگ بک گئے اور عمران خان بکا نہیں. اگر عمران خان بک جاتا تو یہ تو بندہ آتی. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. آخر میں سب مل کے دعا کریں اس بابرکت مہینے کے صدقے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے پاکستان کے لیے بہتری کرے. اور جو لوگ کہتے تھے عمران خان نے مہنگائی کر دی ہے، ان لوگوں کا منہ بند ہو جائے گا پھر. اور انشاءاللہ جتنی تو لعنت میں کر سکا میں ان لوگوں کو تو لعنت کروں گا، باقی تو لعنت آپ کیجئے گا. اپنا خیال رکھیے گا. کوشش کریں کہ اس ویڈیو کو جو ہے وہ آگے لوگوں تک پہنچائیں. حوصلہ نہیں رکھنا، آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے. ہماری بدقسمتی کہ ہمارا جو وزیر اعظم جو ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع کرتا تھا تقریر، اب ان کی جگہ چور آ گئے ہیں. اب دیکھیے گا نواز شریف بھی ٹھیک ہو کے گھر چلا جائے گا. 17 منٹس کی ویڈیو آلریڈی ہو چکی ہے. میں ابھی کام سے واپس آیا ہوں تو میں نے اسٹریٹ وے تھوڑا سا کچھ کھا کے میں نے کہا جی سب سے پہلے میں ویڈیو بنا لوں. جو لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم سب کو، جتنے بھی لوگ ہم عمران خان کو یا پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں، ہمیں موٹیویشن کی ضرورت ہے ان سینس کہ ہم نے گھبرانا نہیں. آگے بھی پیغام پاس کرنا ہے کہ گھبرانا نہیں. میں نے اب صبح دیکھا کہ ایک میں انسٹاگرام پسند نہیں کرتا، پسند کی بات نہیں، انسٹاگرام یوز نہیں کرتا. میں نے انسٹاگرام کا ایک ہی اکاؤنٹ چیک کیا، 5 پوائنٹ سم تھنگ ملین فالوورز تھے عمران خان کے، اور ادھر سے مریم کے دیکھے تو 7-8 لاکھ تھا، بلکہ پتہ نہیں کتنے کم تھے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈالرز کی وجہ سے پاسبل ہوا. ادروائز اگر یہ ووٹنگ کروائیں تو نو چانس کہ یہ چور جو ہے وہ جی جی میں نیوز دیکھ رہا ہوں کہ عمران خان جلد 2 تاریخ سے دوبارہ اسمبلی میں آئیں گے انشاءاللہ. بی پازیٹیو، آئی ایم ویری پازیٹیو، پراؤڈ اگین کہ عمران خان کرپشن کی وجہ سے نہیں گیا، اس کو چوروں نے مل کے نکالا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ناصر ہو. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ سون جو مزید چیزیں آئیں گی اس پہ ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کروں. اللہ حافظ.